اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بھائیو عزیزو، نوجوان دوستو، یہ ہم بارہا سنتے آئے ہیں کہ دین پر چلنے میں کامیابی۔ ہر بات شروع کرنے والا جو یہاں ممبر پر بات شروع کرتا ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ دین پر چلنے میں کامیابی۔ لیکن دین کہتے کس چیز کو ہے؟ دین کس چیز کا نام ہے؟ کبھی ہم نے اس پر غور کیا ہے؟ آدمی کے کوئی سامان کا انسان نام لے، کسی چیز کا، کسی آئٹم کا نام لے تو اس آئٹم کو فوراً انسان کا دماغ قبول کر لیتا ہے۔ فروٹ کا نام آئے، سیب کہے گا تو انسان کا دماغ میں فوراً آ جائے گا کہ سیب کی اس طرح کی شکل ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے سیب، انناس یہ ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کو آپ بولو گے تو اس چیز کا ذہن میں آ جانا یہ بہت آسان چیز ہے، اور وہ چیز آ جاتی ہے کیونکہ ہم نے اس کا تعارف کر رکھا ہے پہلے سے، ہم نے اس کا تعارف پہلے سے کیا ہوا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ پنکھا بولیں گے، فین بولیں گے، تو فین بولنے سے ہمیں پتہ ہے کہ فین اس طرح ہوتا ہے، وہ چلتا ہے، ہوا دیتا ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے بات۔ کسی بھی چیز کو آپ بولو گے تو وہ چیز فوراً ذہن میں آ جاتی ہے کہ یہ چیز اس شکل کی۔ لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے اس بات پر کہ جس دین پر کامیابی 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 کی پکار چاروں طرف ہو رہی ہے وہ دین کون سا ہے؟ اس کی شکل کیا ہے؟ کوئی اس کی شکل تو ہونی چاہیے نا۔ انگلش میں کیا بولیں اسے، ڈیفینیشن کیا بولتے ہیں؟ ایسی چیز کہ اس کی کوئی ہمارے سامنے حیت تو ہو، کوئی صورت تو ہو کہ بھئی اس کو ہم دین بولیں گے۔ یہ پلر میرے سامنے کھڑا ہے، اس کو دین بولیں گے۔ آپ میرے سامنے بیٹھے ہو، اس کو دین بولیں گے۔ کس کو بولیں گے دین؟ دین ہے کیا چیز؟ کس چیز پر چلنے پر کامیابی ہے؟ جیسے سیب بولنے پر کہ بھئی سیب کھاؤ گے تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا، اس وٹامن میں بڑھوتری ہوگی، یہ کم ہوگا، یہ جسمانی، دنیا بھر کے فائدے انسان گنوا دے گا۔ تو انسان اب اس سیب کی تلاش میں گھومے گا کہ یار کہاں وہ ملے گا، میں اسے کھاؤں، اسے لے کر آ جائے گا چونکہ اس کا پتہ ہے اسے۔ اب جس دین کے بارے میں ہم سن رہے ہیں کہ اس دین پر ہماری دنیا کی بھی کامیابی، آخرت کی بھی کامیابی کون سی منڈی میں جا کے ملے گا؟ اس کو تلاش کون سی منڈی میں کیا جائے؟ اناج منڈی میں، سبزی منڈی میں، کپڑے کی منڈی میں، بکرا منڈی میں، کہاں جا کے تلاش کیا جائے گا؟ کبھی غور کیا اس بات پر کہ دین کس بیماری کا نام ہے؟ کہاں پر ملے گی؟ کن کے پاس جا کر ملے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام دنیا میں مبعوث فرمایا، کم و بیش تعداد مختلف ہے، روایات میں، تاریخ کی کتابوں میں 40,000 تک، 1,40,000 تک، 45,000 تک کی روایتیں، اور بھی کم و بیش روایتیں موجود ہیں۔ ان سارے نبیوں کو بھیجا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو بھیجا ہے، اور بھیجا کس لیے ہے؟ کہ بندوں کو دین سکھائیں، بندوں کو دین سکھائیں، دنیا سے ہٹائیں، دین پر لا کے، دنیا کے راستے سے، گمراہی والے راستے سے ہٹائیں اور دین والے راستے پر لے کر آئیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک آپ نے خیر کے کام کیے، بھلائی کے کام کیے، یتیموں کا ساتھ دیا، بیواؤں پر ترس کھایا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلایا ہے، بے سہاراؤں کا سہارا آپ بنے، کتنے سارے آپ نے نیکی کے کام کیے، خیر کے کام کیے۔ نبی کی زندگی، نبوت سے پہلی زندگی، جب تک نبوت کا تاج آپ کے سر پر نہیں رکھا گیا تھا، ظاہری طور پر اس وقت تک بھی آپ نے کوئی برائی نہیں کی ہے، کوئی عیب نہیں کیا ہے۔ جیسے ہم جیسے لڑکوں میں آج کل عیب ہوتے ہیں، کسی کی لڑکی کو چھیڑ آئے، کسی گلی میں جا کر کسی کے گھر پہ پتھر پھینک آئے، کسی کو گالی دیا ہے، دنیا بھر کے عیب کرتے نہیں، ہم شرارتیں کرتے نہیں ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی زندگی کے اندر کوئی شرارت ایسی نہیں کی جس سے نبی کی ذات کی طرف حرف الف اٹھ سکے، کوئی انگلی اٹھا سکے کہ یہ بندہ ہے، اس نے کیا یہ کام، اس نے کیا یہ کام۔ آپ نے زندگی کیسی گزاری ہے کہ آپ کو سب لوگ صادق کہہ رہے ہیں کہ یار کبھی جھوٹ ہی نہیں بولتا ہے بندہ، اس کی زبان سے کبھی کذب بیانی نکلتی ہی نہیں ہے، کبھی زبان سے غلط بول نکلتا ہی نہیں ہے، کبھی گالی نہیں نکلتی ہے، کبھی بدتمیزی کے الفاظ زبان سے ظاہر ہی نہیں ہوتے ہیں، اور آپ کو امین کہا گیا ہے۔ آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، آپ بہت اچھے انسان ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی کی 40 سالہ پہلی زندگی وہ تمہارے لیے دین نہیں ہے، وہ تمہارے لیے، اس میں نبی نے کیا عمل کیا ہے، کیا نہیں کیا، وہ دین نہیں ہے۔ دین نام ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہو گئی ہے۔ اس آیت کے نزول کے بعد جب آپ کے سر پر تاج نبوت کو، ختم نبوت کو سجا دیا گیا ہے، اس وقت سے لے کر اور آخری سانس تک جو آپ نے عمل کیا ہے اس کا نام دین، اس کا نام کیا ہے؟ دین۔ ہم نے سمجھ لیا نماز پڑھنا یہی دین ہے، 3 دن لگا دینا بس یہی دین ہے۔ جو دکاندار دکان کر رہا ہے، تاجر تجارت کر رہا ہے ایمانداری سے، یہ بے دین آدمی ہے، گنہگار جہنمی ہے۔ تو جنت کے اعلیٰ درجے میں تو میں ہی جاؤں گا، میں ہر مہینے 3 دن لگا رہا ہوں، میرے تو ایک دفعہ بھی 3 دن نہیں چھوٹ رہے، ایک دفعہ بھی چلہ نہیں چھوٹ رہا سال کا، میں ہی سب سے اعلیٰ سطح پر ہوں۔ یہ تاجر جو امانت داری کے ساتھ تجارت کر رہا ہے، تجارت میں دھوکہ نہیں دے رہا، یہ تو میری نظر میں بے دین آدمی ہے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا، ان بچوں پڑھنے بٹھا دو، پڑھنے بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچا امانت دار تاجر انبیاء اور صدیقین کے ساتھ کہاں ہوگا؟ کہاں ہوگا ناصر بھائی؟ کہاں ہوگا؟ نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ کہاں پر؟ مٹیا محل میں، گنج محل میں، لال قلعے پہ؟ کہاں؟ جنت میں، اعلیٰ درجوں میں، جنت کے اعلیٰ درجوں میں، جہاں انبیاء کا درجہ الگ نظر آئے گا۔ بھئی یہ کون لوگ ہیں؟ یہ انبیاء ہیں۔ یہ کون لوگ؟ یہ صدیقین۔ یہ کون لوگ؟ یہ شہداء۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سچے امانت دار تاجر، جن کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ تو بے دین ہے، ایک دفعہ 3 دن نہیں لگائی اس نے، یہ تو گمراہ ہے، جس کو ہم سمجھ رہے ہیں گمراہ ہے، اور اللہ اس کا حشر کن کے ساتھ فرما رہے ہیں؟ کن کے ساتھ فرما رہے ہیں بھائی؟ انبیاء کے ساتھ۔ تو نبی اکرم، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین صرف اس کا نام ہی نہیں ہے، یہ مٹھی بھر چیزوں کا نام دین نہیں ہے۔ نبی کی 23 سالہ زندگی کا نام دین ہے، اور اس 23 سالہ زندگی میں بھی جو کام نبی نے امت کے لیے کیے ہیں ان کا نام دین ہے۔ اس 23 سالہ زندگی میں بھی جو کام نبی نے امت کے لیے کیے ہیں ان کا نام دین ہے۔ جو کام امت کے لیے نہیں کیے، نبی کے پرسنل کام ہیں، ان کا نام بھی دین نہیں ہے، ان کا نام بھی دین نہیں ہے۔ جیسے نبی نے پرسنل کام، آپ نے دین یہ بتایا کہ پاخانہ پیشاب کرو تو خانہ کعبہ کی طرف، قبلے کی طرف نہ رخ کرو نہ پیٹھ کرو، دونوں چیزوں سے روکا ہے۔ اب دین یہی ہے کہ اس سے رخ کو ایک طرف کر کے، نہ قبلے کی طرف رخ کرنا ہے نہ پیٹھ کرنی ہے پاخانہ پیشاب کے وقت میں۔ لیکن نبی کا ذاتی عمل یہ بھی ثابت ہے کہ نبی نے رخ کر کے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کیا، لیکن یہ ہمارے لیے دین نہیں ہے، یہ نبی کا پرسنل کام ہے۔ ہمارے لیے دین وہ ہے جو نبی نے امت کے لیے بتایا ہے، امت کے لیے کہا ہے، وہ دین ہے۔ اب ہم غور کریں کہ اس دین میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ آیا نبی نے 3 دن ہی لگائے؟ آیا نبی نے چلہ لگایا ہے؟ نبی نے تہجد پڑھی ہے؟ یا نبی نے بزنس کری؟ نبی نے کیا ہے؟ اب 23 سالہ زندگی میں جب آپ گھسو گے، جب علماء سے جا کے پوچھو گے کہ میرے نبی نے 23 سال میں کیا کیا کام کیا ہے، تو جو کام میرے نبی نے کیا ہے وہ سارا کا سارا دین۔ ہماری سوچ یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے دین صرف اس کو سمجھ لیا، یا تو بستر اٹھانا یا مسجد میں آنا، اس کے علاوہ ہمارے ذہن میں کوئی دین کی بات نہیں ہے۔ نہیں یہی بات بھائی؟ ہے کہ نہیں یہی بات؟ ہم نے دین صرف اس چیز کو سمجھ لیا۔ میں خلاف نہیں ہوں، سال لگایا ہوا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں دعوت کے خلاف ہوں،
لیکن ہماری ذہن کی سوچ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے کیا فرما رہے ہیں؟ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، نبی جی ایمان والوں کے لیے جس نے تیرا کلمہ پڑھ لیا ہے، جس نے تیرا نام بلند کر دیا ہے، جس نے تیری رسالت کا اقرار کر لیا ہے، جس نے ہماری توحید کا اقرار کر لیا ہے، نبی جی اب ان کے لیے یہ چاہے مسجد سے دور ہی کیوں نہ ہو، ان کے لیے اپنی بازویں نرم کر، ان سے عاجزی سے پیش آ۔ یہ نہیں کہ یہ تو اس کے ساتھ جڑ رہا ہے، یہ تو اس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، بھاگ یہاں سے، ہم نہیں بٹھاتے اسے مشورے میں، ہم نہیں لے جاتے اسے 3 دن میں، ہٹاؤ اسے، یہ نہیں۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، دعوت کے کام کے اندر نرمی ہے، اور داعی کا مزاج نرم ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں سب سے جلالی نبی کون سے بتائے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو پیار میں بھی تھپڑ مار دیں تو انسان مار دیں، جو تھپڑ بھی مار دیں تو انسان کا ختم۔ ایسے نبی سے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ گرم مزاج آدمی ہے، تو اس کو نبوت کا تاج ہم نے اٹھایا ہے، اب گرم مزاجی نہیں چلے گی، اب یہ داعی بن کر جا رہا ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ قولوا لہ قولا لینا، نبی جی اب جاؤ، نبی جی اب جاؤ اور جا کر نرم بات کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی فرمایا کہ نبی جی اب جاؤ دعوت کے میدان میں اور جا کر نرم گفتگو کرو، زبان نرم میٹھی ہونی چاہیے۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہی کہا جا رہا ہے جاؤ فرعون کے پاس، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، جیسے تم جلالی ہو وہ بھی جلالی ہے، وہ بادشاہ ہے وقت کا، کہیں ایسا نہ ہو جلال جلال میں جا کر ٹکر ہو جائے اور بات بگڑ جائے، اس لیے اپنی زبان کے اندر نرمی اختیار کرنا، پھر جا کر بات کرنا، زبان کے اندر مٹھاس لے کر آؤ۔ اور جب زبان میں مٹھاس آ جائے گی، زبان کی مٹھاس سے، زبان کی کڑواہٹ سے ایسا زخم دل پر لگتا ہے کسی چیز سے نہیں بھرتا ہو، چاہے ایمس میں بھرتی ہو جاؤ اور چاہے کسی اور بڑی ہاسپٹل میں بھرتی ہو جاؤ، جو زبان کا زخم لگا ہے یہ زبان کا زخم کسی مرہم سے نہیں بھرے گا۔ اور زبان سے اتنا مٹھاس آ جائے گا جب زبان نرم ہو جائے گی کہ پھر انسان، جو دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں نا، ان کی حکومت کیسی چلتی ہے؟ لٹ کے زور سے چلتی ہے، لٹ دیکھتا ہے پبلک مانتی ہے بات کو، لٹ دیکھتا ہے کہ بھائی اگر قانون کے خلاف ورزی کی تو چالان کٹ جائے گا، پولیس والا چالان بھر دیں گے، بھگتنا پڑے گا ورنہ پٹائی کھانی پڑے گی۔ تو ان کی جو حکومت چل رہی ہے، حکومت لوگوں پر، یہ لٹ کے زور سے، ڈنڈے کے زور سے۔ اور اگر ہم لوگوں پر حکومت کرنا چاہتے ہیں اور ایسی حکومت کے لوگ بغیر ڈنڈے کے زور سے ہمارے ساتھ چلے، ہمارا کہنا مانے، تو پھر زبان کے اندر مٹھاس پیدا کر، زبان کے میٹھے بول سے انسان کے دلوں پر راز کیا جاتا ہے، زبان کے میٹھے بول سے انسان کے دلوں پر راز کیا جاتا ہے۔ اگر دلوں پر راز کرنا چاہتے ہو، دلوں کے بادشاہ بننا چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ لوگ ہماری جماعت کے ساتھ بہت سارے جڑ جائیں، ہمارے مشورے میں 100 بیٹھ جائیں، ہماری جماعت ہر ہفتے 3 دن کی نکلنے لگ جائے، اور ہمارے چلے کی جماعت سال میں 4-5 جماعتیں مسجد سے نکلنے لگ جائیں، تو خدا کی قسم اپنی زبانوں میں مٹھاس پیدا کرو، اس کڑواہٹ کو تھوک دو جو آج ہمارے اندر ہے۔ ہم بیٹھ کر ایک دوسرے ساتھیوں کی برائی کی شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ نہ جڑنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم دوسرے ساتھیوں کا عیب تلاش کرتے ہیں۔ اظہار بھائی سے میری دوستی، اب اظہار بھائی کے ساتھ میں بیٹھ رہا ہوں، اس سے حاجی ارشاد کی برائی کر رہا ہوں میں، ان کی اس سے دوستی ہے، یہ ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، یہ میری برائی کر رہے تھے۔ ہو یہ رہا ہے، محبت نہیں ہے۔ اور دعوت سکھاتی ہے محبت کو، دعوت سکھاتی ہے محبت کو۔ داعی ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی زبان سن کر انسان اس کی طرف مائل ہو جائے، اس کی بات ماننے پر مجبور ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونہ کر کے دکھایا، جب آپ کی نبوت کے چرچے مکے سے باہر حجاز میں ہوئے تو مکے والوں نے یہ میٹنگ کی تھی کہ لوگ جب حجاز سے باہر سے لوگ آئیں گے حج کے لیے تو ان لوگوں سے یہ کہنا کہ یہ آدمی جادوگر ہے، اس کی بات نہ سنے کوئی۔ سب لوگوں نے اس بات کو پورے مکے میں عام کر دیا کہ محمد تو جادوگر ہے، اس کی بات کوئی نہ سنے۔ جب لوگ محمد کے پاس سے گزرے، نہ سننے کی غرض سے گزرے کہ یار ان کی بات سننی نہیں ہے، کانوں میں انگلی دے لی، اور ذرا سی آواز جب نبی کے پاس سے گزرتے ہوئے نبی کی آواز کان میں پڑی
تو ان سے رہا نہیں گیا وہ نبی کے قدموں میں آ کر کے. یہ داعی کی زبان ہے. اور ہماری زبان یہ ہے کہ پاس بیٹھا ہوا آیا ہوا ہم اس کو چونٹ چونٹ کے چبو چبو کے سوئی اس کو ہی بھگا دیں الٹا. اس سے کام ترقی نہیں آئے گا. کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر اللہ کے لیے ہی کریں, کسی شخصیت کے لیے نہیں ہے. دعوت کا کام کسی شخصیت کے لیے نہیں ہے, یہ تو اللہ کے لیے ہے. نہ کسی شخصیت پر یہ کام چلے گا کہ امام صاحب جڑیں گے تو دعوت کا کام چلے گا, بھائی حاجی جی جڑیں گے تو دعوت کا کام چلے گا, ساتھی بڑھیں گے. نہیں, یہ بھول ہے, یہ بھول ہے. دعوت کا کام کسی شخصیت کی بنیاد پر نہیں ہے. اگر شخصیت کی بنیاد پر ہوتا تو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد تو کام ٹھپ ہو جانا چاہیے تھا. جنہوں نے ابتدا کی ہے ان سے بڑی شخصیت کون ہے اس کام کے لیے؟ وہ تو ہمارے لیے نمونہ ہے, وہ تو ہمارے لیے نمونہ ہے. ان کے جانے کے بعد تو کام بند ہو جانا چاہیے تھا. کام بند نہیں ہوا, کام ترقی کر رہا ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ کام شخصیت کے لیے نہیں. اس سے شخصیت کی پہچان نہیں ہے کہ امام صاحب جڑ رہے ہیں تو جی ہمارے 20 ساتھی بیٹھ رہے ہیں, امام صاحب نہیں بیٹھ رہے ہمارے مشورے میں تو کوئی بھی نہیں بیٹھ رہا. ہم اپنے اندر کی کمیوں کو نکال کر باہر پھینکیں, جو کمیاں ہیں جس کی وجہ سے لوگ ہم سے دور بھاگ رہے ہیں, جس کی وجہ سے لوگ ہم سے دور بھاگ رہے ہیں. جب اپنے اندر وہ کمیاں دور ہو جائیں گی, اپنے اندر محبت آ جائے گی, زبان میں مٹھاس آ جائے گا, تو لوگ خود بخود قریب آتے چلے جائیں گے. پھر چاہے مہینے میں چار 3 دن کی جماعتیں نکال لینا ہر ہفتے میں. ہم 30 سال سے 40 سال سے محنت کر رہے ہیں, لیکن وہی جو کے تو ساتھی ہیں, ان میں سے بھی اور گھٹ تو رہے ہیں بجا بڑھنے کے, ان پرانوں میں سے بھی اور کم تو ہو رہے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ 10 جوان ہمارے ساتھ جڑ گئے ہوں, 2-4 بچے ہمارے ساتھ آ گئے ہوں, ایسا نہیں ہو رہا. وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہی ہے کہ ہماری زبان میں مٹھاس نہیں, ہماری زبان میں مٹھاس نہیں ہے. پھر آدمی یوں کہ گیا جی میں تو کھری کہنے والا ہوں. ارے تیری کھری کنواں میں گرے, تیری وجہ سے جو لوگ ٹوٹ رہے ہیں, ایسی کھری سے کیا فائدہ؟ شریعت نے ایسی کھری سنانے والے کو روکا ہے, ایسی کھری سنانے والوں کو تو شریعت نے روکا ہے. اپنی زبان کو قابو میں رکھو, کھری مت سناؤ لوگوں کو. امت جس دہانے پر کھڑی ہے, امت کو اس دہانے سے ایک طرف لے کر آؤ. یہ تو بالکل جہنم کے کنارے پر کھڑی ہے. اگر تم نے کنارے پر کھڑے ہوئے آدمی کو ایک کھری سنائی, وہ چونک کر جہنم کے گڈھے میں گر گیا, کون ذمہ دار ہوگا؟ کون ذمہ دار ہوگا اس کو؟ اس لیے بھائی عزیز و بزرگ و دوستو, آپس میں محبتیں پھیلاؤ, آپس میں محبتیں بانٹو, اپنی زبانوں کی حفاظت کرو. زبانوں سے کڑوے بول, کڑوی الفاظ, برے الفاظ زبانوں سے نہ نکالو, تو انشاءاللہ دین میں ترقی ہوگی اور ہم کام میں چلیں. اور یہ ملے گا کہاں سے؟ یہ مجموعہ ملے گا کہاں سے؟ یہ ملے گا علماء کے پاس. علماء کے پاس جاؤ, علماء سے پوچھو کہ میرے نبی نے 63 سالہ زندگی میں سے جو 23 سالہ نبوت کی زندگی ہے اس میں کیا کیا کام کیے, کون سے کام پرسنل کیے ہیں, کون سے ہمارے لیے کیے ہیں, کن کاموں کو کرنے کو کہا ہے, کن کاموں سے روکا ہے, وہ کام کیا ہیں وہ علماء بتائیں گے, اور وہی دین ہے. اس کی ہم پوچھنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم تو ٹھایا بسترا چل 3 دن کے لیے, ٹھایا بسترا چل چلے کے لیے, بس اور کچھ پتہ ہی نہیں ہے ہمیں. اپنے باہر کے جوڑوں سے زیادہ ضرورت ہے مسجد والے اعمال میں جڑنے کی. دوسرا گشت بھاڑ میں جائے, دوسرا گشت مت جڑو, ایک میں بھی مت جاؤ دوسرا گشت میں. اپنے گشت میں تو شادی پورے نہیں ہو پا رہے, دوسرا گشت کی فکر لگ رہی ہے. بھائی دوسرا گشت اس وقت ہے جب اپنے اعمال مضبوط ہوں مسجد کے, جب مسجد آباد ہو اپنی, پھر دوسرا گشت ہے. دوسرے گشت میں کیا کرو گے؟ اپنے اعمال جڑ نہیں رہے, اپنے یہاں تعلیم نہیں رہی, میں تو شب گزاری میں جا رہا ہوں. ارے شب گزاری کس چیز کی؟ تو اپنی مسجد کو تو آباد کر, پہلے مسجد آباد ہو. یہ کام مسجد آبادی کی محنت کے لیے ہے, یہ کام مسجد کے اطراف کے مسلمانوں کو مسجد سے جوڑنے کے لیے. ہم اپنے اطراف کے مسلمانوں کی تو فکر نہیں کر رہے جی میں تو اب کے وہاں کے جوڑ میں, اب کے وہاں کے جوڑ میں. اس لیے میرا بھائی اور عزیزو بزرگوں, اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. اصل دین وہی ہے جو نبی کا طریقہ ہے. نہ میرے من کی چلے گی, نہ آپ کے من کی چلے گی, نہ آپ کے من سے کوئی چیز دین بن سکتی ہے, نہ میرے من سے کوئی چیز دین بن سکتی ہے. جو دین ہے وہ نبی کا طریقہ ہے, اور وہ محفوظ ہے کتابوں میں. ایسا نہیں کہ ہوا میں اڑا پھر رہا ہو,
نبی کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے قرآن کے الفاظ کو محفوظ کرنے کا وعدہ لیا ہے، ایسے ہی نبی کے ایک ایک لفظ کو اللہ نے محفوظ کرنے کا وعدہ لیا ہے۔ اسی لیے تو نبی سے جتنے طرح کے اعمال ہیں وہ سب کے سب کتابوں میں محفوظ ہیں۔ یہ اختلاف مذاہب میں کیوں ہیں؟ کوئی آمین زور سے بول رہا، کوئی آہستہ بول رہا، کوئی ہاتھ اٹھا رہا، کوئی نہیں اٹھا رہا۔ یہ اختلاف کیوں ہیں؟ یہ نبی کی ساری باتیں محفوظ ہیں، اس لیے تو اختلاف ہے کہ نبی نے جیسے عمل کیا، جب زندگی میں جو عمل کیا ہے وہ ساری باتیں محفوظ ہو گئی۔ اس لیے ہم سب کو نبی کا طریقہ سیکھنا، ہم سب کو جو کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور پہلے اپنی مسجد کو آباد کرنے کی فکر کرنی ہے۔ اس کے لیے اپنے جوانوں کو لاؤ، اپنے جوانوں پر محنت کرو، اپنے یار دوستوں کو لے کر آؤ، مت کسی کی مت سنو کون کیا کہہ رہا ہے، امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں، حاجی جی کیا کہہ رہے ہیں، مت سنو امام صاحب کی، مت سنو حاجی جی کی۔ یہ دیکھو کہ نبی کا طریقہ کیا ہے، نبی کس چیز سے راضی ہو رہا ہے، نبی نے کیا عمل کیا ہے، نبی نے کیسے امت کو مسجد سے جوڑا ہے، کن باتوں کے ذریعے نبی نے مسجد سے جوڑا ہے امت کو، ان باتوں پر عمل کرو، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے لیے بتائیں کہ ہم دین سیکھیں گے، اس کے لیے 3 دن لگانا ضروری ہے۔ ہر مہینے اس عمل پر روٹین پر چلنے کے لیے، اس دین والے روٹین پر چلنے کے لیے 3 دن لگانا ضروری ہے۔ اور اس کے لیے آدمی کے اندر روح اگر پھونکنی ہے کہ بھائی میں سچ مچ میں اپنا آپ کو دیندار بنانا چاہ رہا ہوں، تو پھر آدمی کو پہلی فرصت میں ہی اگر جی میرا تو ابھی چلا نہ لگا، میرا 3 دن بھی 1 دفعہ ہی لگے، 2 دفعہ ہی لگے، میں کیسے جاؤں گا؟ آدمی کو سب سے پہلی فرصت میں 4 مہینے لگا۔ 4 مہینے کے اندر انسان کے ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر روح پھونکتی ہے، اسے انسان بنایا جاتا ہے۔ جب 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگیں گے تو اللہ دین کی سمجھ کی تھوڑی سی پھونک مار دے، دین کے سمجھ کا شوق پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے 4 مہینے کے لیے بتائیں کہ ہم انشاءاللہ دین سیکھیں گے، نبی کا طریقہ سیکھیں گے، ہم نے کسی سے کچھ نہیں لینا۔